بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پہلی مرتبہ زبان کھلی تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگے کہ میرا رب کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرا باپ۔ کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا اس کا کوئی رب نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ زبان کھلتے ہی یہ سوالات کیے۔ یہ اللہ کی صفت ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ لکڑیاں اکٹھی کی، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دھنکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گرے تو راکھ بن جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے گا کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم کو جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا غلیل کی طرح، اس میں تار پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے، اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے آؤں۔ تو جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں؟ تو فرمایا بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں، پر تیرا محتاج نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا کہ اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھایا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پر تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست تیرا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے لشکر اور عجائبات۔ جب معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا، اور ان کے قد ہزاروں میل لمبی مسافت کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے وحی لے کر آنا شروع ہوا اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں، میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول و آخر کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر یہ آیات پڑھی آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان پر جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی، اور جہنم جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانور سب کو نگل جاتا ہے، یہ اس کا ایک لقمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنگ اور حیران رہ گئے، یا اللہ وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہیں جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے۔ تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔